ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصورات کے سبق نمبر 35 یعنی بغداد والے سبق کا ترجمہ چل رہا ہے، جس کی 3 قسطیں ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ چوتھی قسط کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ وقد بنیت بغداد فی نواحی مدینة سلفکة القدیمة فی اواسط القرن الثامن للمیلاد۔ اور بغداد شہر کی بنیاد قدیم شہر سلفکہ کے اطراف میں پڑی 8ویں صدی عیسوی کے درمیان میں۔ فی اواسط القرن الثامن، 8ویں صدی عیسوی کے درمیان میں بغداد شہر کی بنیاد پڑی پرانے شہر سلفکہ کے اطراف میں، کناروں میں۔ ناحیتن کی جمع ہے نواحی، کنارہ۔ بناها الخلیفۃ ابو جعفر المنصور ثانی الخلفاء العباسیین۔ اس کو ابو جعفر منصور نے بنایا، جو کہ خلفاء عباسیین کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ شہر بغداد کو تعمیر کرایا، شہر بغداد کو ابو جعفر المنصور نے تعمیر کیا، جو کہ عباسی خلفاء کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ شرع فی تخطیطها سنة 45 و100 ہجریۃ، اور اس کا نقشہ بنایا گیا۔ خطط یخطط تخطیطا، نقشہ بنانا، لکیر کھینچنا، اور اس کا نقشہ بنانا شروع کیا گیا سن 145 ہجری میں، یا اس کی پیمائش سن 145 ہجری میں شروع ہوئی۔ وأتم بناءها سنة 49 و100، اور اس کی تعمیر سن 149 ہجری میں مکمل ہوئی۔ بغداد کی تعمیر سن 149 ہجری میں مکمل ہو گئی تھی۔ وجعلها مدورة لئلا يكون بعض الناس اقرب الیہ من بعض، اور ابو جعفر المنصور نے اس کو گول دائرے میں بنایا، یعنی گول بنایا اس شہر کو، تاکہ ان میں سے کوئی بھی شخص، لئلا يكون بعض الناس، تاکہ لوگوں میں سے کوئی بھی اقرب الیہ، بادشاہ سے زیادہ قریب نہ ہو پائے۔ وسماها مدینۃ السلام، اور اس شہر کا نام مدینۃ السلام رکھا۔ وسمی ایضا القسم الذي بناها الى الجانب الغربی بالزوراء، اور مغرب کی سمت، مغربی جانب میں جو حصہ بنایا گیا تھا اس کا نام زوراء بھی رکھا گیا۔ مغربی جانب میں جو حصہ بنایا گیا تھا، القسم الذی، جو حصہ بنایا گیا تھا، بنا ہوا تھا، اس کا نام زوراء رکھا۔ وَأَمَّا اسم بغداد فَفِيهِ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ، اور جہاں تک بغداد کے نام کا تعلق ہے تو اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ من أخصها أنه كان في موضع بغداد سوق تقصدها تجار الصين، من أخصها أنه كان، اور اس میں سے سب سے خاص بات یہ ہے کہ بغداد کی جگہ میں، فی موضع بغداد، بغداد کی جگہ میں، سوق، ایک بازار تھا، تقصدها تجار الصين، جہاں چین کے تاجر آیا کرتے تھے، فیربحون ویقولون بغداد، تو وہ لوگ نفع اٹھاتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، ان کو خوب نفع ہوتا تھا، خوب فائدہ ہوتا تھا۔ ویقولون، اور وہ لوگ کہتے تھے بغداد، ای عطیۃ بغ، یعنی بغ عطا کرنے والا، عطیہ ہے۔ وبغ اسم ملکہم، اور بغ جو ہے ان لوگوں کے بادشاہ کا نام تھا۔ وقیل بل بغ اسم صنم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغ بت کا نام تھا۔ وداد بمعنی اعطا، اور داد کے معنی اعطا یعنی دینے کے ہیں، دینا، عطا کرنا۔ وقیل غیر ذلک، اور اس کے علاوہ بھی کئی باتیں کہی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں، کئی باتیں کہی گئی ہیں۔ وفیہا 7 لغات، اور اس شہر کے سلسلے میں 7 لغات ہیں، 7 زبانیں ہیں، یعنی 7 طرح سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ بغداد
بغداد وبغداز وبغزاز وبغزاد ومغداز ومغزاز وبغدان ومغدان، یہ 7 ہیں، اس طرح سے نام لیا جاتا ہے بغداد کا۔ زید بغدین، اور بغدین کا اضافہ کیا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے۔ وقیل، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے، انہ کان موضع بغداد قریۃ تسمی باسمہا، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ بغداد کی جگہ میں ایک گاؤں تھا جس کا نام بغداد تھا، جس کا نام وہی تھا یعنی بغداد تھا۔ وکانت تقام فیہا سوق عظیمۃ فی کل شہر، اور وہاں ہر مہینے میں ایک بڑا بازار لگا کرتا تھا۔ فیأتیہا تجار فارس والاہواز وسائر البلاد، تو وہاں ایران، اہواز اور دیگر ملکوں کے تاجر آیا کرتے تھے۔ فارس یعنی ایران، اہواز اور دیگر ممالک کے جو تاجر تھے وہ اس بازار میں آیا کرتے تھے۔ ولما اکمل المنصور بناء المدینۃ اقطع اصحابہ القطائع، قطیعۃ کی جمع ہے قطائع، جاگیر۔ اور جب منصور نے شہر کی تعمیر مکمل کر لی، بناء المدینہ، شہر کی تعمیر مکمل کر لی۔ ولما اکمل المنصور بناء المدینۃ، تو جب منصور نے شہر کی تعمیر مکمل کر لی، اقطع اصحابہ القطائع، تو اپنے لوگوں کو، اپنے ملک والوں کو جاگیریں دے دیں۔ فعمروہا، تو ان لوگوں نے ان جاگیروں کو آباد کیا۔ وسمیت باسمائہم، اور ان لوگوں نے ان جگہوں کا نام اپنے ناموں سے رکھ لیا۔ وفی سنۃ 49 و100 استتم المنصور سور المدینۃ وخندقہا، اور سن 149 ہجری میں منصور نے شہر کی 4 دیواری اور اس کی خندق مکمل کی۔ استتم، مکمل کرنا، استتم یستتم استتماما، مکمل کرنا، یعنی خلیفہ منصور نے شہر کی 4 دیواری اور اس کی خندق وہ پوری بنوا دی، مکمل کر دی۔ سن 149 ہجری میں منصور نے شہر کی 4 دیواری اور اس کی خندق کو مکمل کر لیا۔ وفرغ من جمیع امورها واستقر فیہا، اور اس کے تمام معاملات سے فارغ ہو گیا، یعنی خلیفہ منصور یہ اس شہر کے تمام معاملات سے، تمام امور سے فارغ ہو گیا۔ واستقر فیہا، اور وہیں سکونت اختیار کر لی، وہیں ٹھہر گیا۔ وسنۃ 57 و100 بنا قصرہ الکبیر المعروف بالخلد، اور سن 157 ہجری میں اس نے اپنا بڑا محل بنوایا جو خلد کے نام سے مشہور ہے۔ سن 157 ہجری میں قصرہ الکبیر، ایک بڑا محل بنوایا، المعروف بالخلد، جو خلد کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے۔ وحول الاسواق الى الکرخ، اور سارے بازاروں کو کرخ کی طرف منتقل کر دیا۔ ولما قرب اجل المنصور اوصى ولدہ المہدی، اور جب منصور کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے لڑکے مہدی کو وصیت کی۔ اوصى ولدہ المہدی، اپنے لڑکے مہدی کو وصیت کی، تاکید کی۔ وكان من جملة ما قال له، اور جو وصیت اس نے کی تھی اس میں سے یہ تھا، انظر هذه المدینة وإياك أن تستبدل بها غيرها، کہ دیکھو تم اس شہر کا خیال رکھنا، وہ اپنے لڑکے سے کہہ رہا ہے دیکھو تم اس شہر کا خیال رکھنا، وإياك أن تستبدل بها غيرها، اور تم بچتے رہنا اس بات سے کہ تم اس شہر کو بدل دو، اور تم بچنا اس بات سے کہ تم اس ملک کو بدل دو، یعنی اس شہر کے بجائے دوسرا شہر اختیار کرنے سے بچتے رہنا۔ وقد جمعت لك فيها من الاموال ما ان كسر عليك الخراج 10 سنين، کیوں بچتے رہنا، کیوں نہ بدلنا؟ کیونکہ اس شہر میں میں نے تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیا ہے
اتنا سارا مال اکٹھا کر دیا ہے. وقد جمعت لک فیہا من الاموال، اس شہر میں نے تمہارے لیے اتنا سارا مال اکٹھا کر دیا ہے. ما ان کسر علیک الخراج 10 سنین، کہ اگر 10 سال تک تمہارے پاس ٹیکس نہ آئے. کسرا توڑ دیا جائے یعنی ٹیکس نہ آئے تمہارے پاس 10 سال تک. کفاک لارزاق الجند والنفقات الذریۃ ومصلحۃ البعوث، اگر تمہارے پاس 10 سال تک بھی ٹیکس نہ آئے تب بھی تمہاری فوجوں کے لیے کافی ہوگا. لارزاق الجند، تمہاری فوجوں کی روزی کے لیے یعنی تمہاری فوجوں کے لیے کافی ہوگا. والنفقات الذریۃ، اور تمہاری نسلوں کے خرچ کے لیے کافی ہوگا. ومصلحۃ البعوث، اور فوج کی ٹکڑیوں کے لیے بھی کافی ہوگا. بعث بعوث، ٹکڑی جو فوج کے آگے آگے چلتی ہے یعنی چھوٹی ٹکڑیاں، اس کو بعوث کہتے ہیں. اگر 10 سال تک تمہارے پاس ٹیکس نہ آئے تب بھی تمہاری فوجوں کے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے، تمہارے بال بچوں کے لیے اور فوجوں کے جو خرچ ہوتے ہیں ان سب کے لیے کافی ہوگا. فاحتفظ بها، تو دیکھو تم اس وصیت کو لازم پکڑو، یعنی اس شہر کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. فاحتفظ بها، اس شہر کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کو نہ چھوڑنا، یہاں سے کہیں نہیں جانا. یہاں تمہارے لیے بہت سارا مال ہے، بہت سارے اسباب و وسائل ہیں جن سے تمہیں فائدہ ہوگا، تو یہاں سے جانے کا ارادہ مت کرنا بلکہ یہیں رہنا. یہ خلیفہ منصور جعفر نے جو ہے اپنی بیٹی مہندی کو وصیت کی تھی. یہ چوتھی قسط ہے، انشاءاللہ اس کے بعد 5ویں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.